لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي التهامي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام، ایام فاطمیہ کے سلسلے سے یہ مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور میں نے اسی سلسلے سے آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے ایک ایسی آیت کہ جسے ہم آیت تطہیر کے نام سے جانتے ہیں، اور جہاں تک میں جانتا ہوں یہ وہ آیت ہے کہ جس کی زیادہ وضاحت اور زیادہ خلاصہ آپ حضرات کے درمیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تقریباً ہر ایک شخص آیت تطہیر سے، اس کے ترجمے سے، شان نزول سے واقف ہے. اور آج شب جمعہ ہے، جو حضرات حدیث کسا کی تلاوت کرتے ہیں وہ تو آیت تطہیر کی تلاوت ضرور کرتے ہیں. خداوند عالم نے اس آیت کریمہ میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی طہارت کا اعلان کیا ہے. یعنی خداوند عالم نے پوری کائنات میں یہ بتایا کہ ایک ایسا خاندان ہے، کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کو اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے، پاک و پاکیزہ رکھا ہے، اور ان سے تمام نجاستوں کو، تمام گناہوں کو، تمام برائیوں کو بہت ہی دور رکھا ہے. کیونکہ جو ہے تمام لوگ، اکثر لوگ اس سے واقف بھی ہیں. اور اسی سلسلے سے آپ کے درمیان چند باتیں مجھے آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنا ہے. میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ آیت جو ہم آیت تطہیر کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم حدیث کسا میں پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کسا کی تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ دستور ہے جب کسی کا نکاح ہوتا ہے، عقد ہوتا ہے، تب بھی حدیث کسا کی تلاوت ہوتی ہے، شب جمعہ ہے تب بھی ہم حدیث کسا کی تلاوت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حدیث کسا کرنے کا، تلاوت کرنے کا، پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف ایک آیت ہے، وہی آیت پڑھ لیجئے. پوری حدیث یا پوری شان نزول پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اس میں پوری شان نزول بتائی گئی ہے. اور اس کے بعد وہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ کو حدیث کسا پڑھنے کا ہی شوق ہے تو حدیث کسا کی جگہ دعائے کمیل پڑھ لیجئے، حدیث کسا کی جگہ دعائے کمیل پڑھ لیجئے. حالانکہ حق تو یہ تھا کہ کہنا چاہیے کہ آپ حدیث کسا بھی پڑھیے اور دعائے کمیل بھی پڑھیے. حق یہ ہے کہ آپ کہیے کہ حدیث کسا کی بھی تلاوت کیجیے اور دعائے کمیل کی بھی تلاوت کیجیے. عزیزو یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے حدیث کسا اور دعائے کمیل کی تلاوت کی ہے، اب جانے کے بعد وہ حدیث کسا کا ترجمہ دیکھے اور دعائے کمیل کا ترجمہ دیکھے، دونوں میں فرق ہے. توجہ کیجئے عزیزو، حدیث کسا میں اور دعائے کمیل میں فرق ہے. دعائے کمیل اسے کہتے ہیں کہ جس میں اہل بیت نے بتایا ہے خدا کیا ہے. حدیث کسا اسے کہتے ہیں
جس میں خدا نے بتایا ہے اہل بیت کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آپ ترجمہ پڑھیے، دونوں میں آپ کو یہی فرق ملے گا، کیونکہ مولا کائنات دعائے کمیل میں بتاتے ہیں خدا کسے کہتے ہیں، پروردگار کیا ہے، اور پروردگار حدیث قصہ میں بتا رہا ہے کہ اہل بیت کیا ہے۔ اور آپ پڑھتے ہیں باقاعدہ طور پر، ہمارے یہاں رواج ہے، دستور ہے، لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جب بات حدیث قصہ پہ آ گئی ہے، آیت تطہیر کی میں نے تلاوت بھی کی اور بات حدیث قصہ پہ ہو رہی ہے، تو خانہ کعبہ جس کا ہم طواف کرتے ہیں، جس کی طرف ہم چہرہ کر کے اپنا رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، سب جانتے ہیں۔ لیکن عزیزو کس طریقے سے جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، توجہ کیجئے عزیزو، خاص طور سے آپ دیکھیے کہ اہل بیت ہے کون، کس طریقے سے جناب ابراہیم نے کی۔ اللہ کا حکم ہوا، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، ہمارے لیے ایک مکان کو تعمیر کیجئے۔ جب کسی سے بھی یہ کہا جائے گا کہ آپ ہمارے لیے ایک مکان بنا دیجئے، تو سامنے والے کا فوراً جواب ہوگا پروردگار کہاں بنانا ہے، کیسا بنانا ہے، کس طریقے کے بنانا ہے۔ آباد قدرت آئی، ابراہیم آپ آمادہ ہو جائیے، سارا انتظام ہماری طرف سے ہے، آپ آمادہ ہو جائیے، سارا انتظام ہماری طرف سے ہے۔ جناب ابراہیم آمادہ ہو گئے۔ اہل بیت کیا ہے، توجہ کیجئے عزیزو، جناب ابراہیم آمادہ ہو گئے۔ اب کیا ہوا، جب گھر بنانے کے لیے آمادہ ہوئے، اللہ نے جبریل امین کو نازل کیا۔ جناب جبریل امین آگے آگے، ابراہیم پیچھے پیچھے، جناب جبریل آگے آگے، ابراہیم پیچھے پیچھے، مکہ معظمہ کی سرزمین میں پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ وہاں پر پہنچے، جبریل امین ٹھہرے، ابراہیم رک جائیے، یہاں پر اللہ کا گھر بنانا ہے۔ توجہ کیجئے عزیزو، کیا کہا جناب جبریل امین نے، ابراہیم یہاں پر اللہ کا گھر بنانا ہے، لمبائی اتنی ہوگی، چوڑائی اتنی ہوگی، اونچائی اتنی ہوگی۔ یعنی خلاصہ یہ ہے عزیزو، جیسے جیسے جبریل بتاتے جاتے ہیں ویسے ویسے ابراہیم بناتے جاتے ہیں۔ توجہ کیجئے عزیزو، جیسے جیسے، یہ بتانے والا کون ہے، بتانے والا کون ہے، جبریل۔ جیسے جیسے جناب جبریل امین نے بتایا ویسے ویسے جناب ابراہیم نے بنایا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر پوچھنے والا کون، ابراہیم، بتانے والا کون، جبریل امین۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے۔ بتا کون رہا ہے، جبریل امین۔ پوچھ کون رہا ہے، وقت کا نبی۔ آ جائیے عزیزو، جب یہ پنجتن کا قافلہ فاطمہ کی چادر کے نیچے آ گیا، جو جبریل کل ابراہیم کو بتا رہا تھا، آج پوچھتا ہے یا رب ومن تحت الکساء۔ یعنی کل بتانے والا جبریل آج پوچھتا ہے پروردگار یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ آباد قدرت آتی ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، ان کے والد ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے شوہر ہے۔ وہاں بتانے والا جبریل، پوچھنے والا ابراہیم، یہاں پر پوچھنے والا جبریل، بتانے والا خدا۔ عجیب لوگ ہیں، ارے جس گھر کے بارے میں جبریل بتائے وہ لے لیتے ہیں، جس کا پتہ خدا بتائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک جگہ جبریل بتا رہا ہے اور ایک جگہ خدا بتا رہا ہے کہ یہ فاطمہ ہے۔ یہ کون ہے؟ ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے دونوں بچے ہیں۔ اب آپ سمجھیے کہ عظمت کیا ہے شہزادی فاطمہ کی، فضیلت کیا ہے۔ یہ چادر کے نیچے جو پنجتن کا قافلہ آیا ہے، پنجتن کا جو قافلہ شہزادی فاطمہ کی
چادر کے نیچے آیا ہے، آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ چادر جو فاطمہ کی چادر ہے، جو رسول کی بیٹی کی چادر ہے، اس کے نیچے کس کا قافلہ آیا ہے، اور اس کی عکاسی یعنی اس منظر کی عکاسی، منظر کشی آیت تطہیر میں بھی کی گئی ہے۔ جب آپ آیت تطہیر کی تلاوت کیجئے گا تو آخر میں آپ کو جو پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ ہے تطہیرہ، تطہیرہ۔ اب آپ بتائیے کہ شہزادی فاطمہ کی چادر کے نیچے کتنے لوگ تھے؟ 5 لوگ تھے؟ نہیں عزیزو، ایک اور بھی کوئی تھا، اسے جبریل کہا جاتا ہے۔ کون ہے چھٹا؟ جبریل امین۔ حدیث کے سامنے آپ پڑھتے، چھٹا کون ہے؟ جبریل امین۔ آپ آیت تطہیر پڑھیے، یہ لفظ تطہیرہ میں پوری جو ہے منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ تطہیر 5 حروف کو ایک ساتھ ملا دیا گیا ہے، تطہیر میں 5 حروف کو ایک ساتھ ملا دیا گیا ہے، اور آخر میں الف کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ آخر میں الف کو کھڑا کر دیا، 5 حروف کو ملا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پنجتن ایک نور کے ہیں، پنجتن ایک نور کے ہیں۔ اور جبریل کیا ہے؟ جبریل تو اس گھر کا نوکر ہے، یہاں پر آ کر جھولا جھلایا کرتا ہے، یہاں پر آ کر چکیاں چلایا کرتا ہے۔ آج بھی قرآن مجید میں الف کی شکلوں میں کھڑا کر دیا گیا ہے، آج بھی قرآن میں الف کی شکلوں میں کھڑا کر دیا گیا۔ اب یہ دیکھیے پنجتن قافلہ جو ہے، یہ جو لفظ تطہیر اس پہ غور کیجئے گا، پنجتن کا جو قافلہ ہے، تے تو ہے یہ رے 5 حروف، اور آخر میں کیا ہے؟ الف۔ توجہ کیجئے، یہ پنجتن قافلہ چادر کس کی ہے؟ شہزادی فاطمہ کی۔ اب آپ دیکھیں چادر کے نیچے ہے کون؟ شہزادی فاطمہ کی جو چادر، اس کے نیچے کون ہے؟ سب سے پہلے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یعنی شہزادی فاطمہ ہے اور ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے دونوں بچے۔ اب آپ دیکھیے سب سے پہلے پیغمبر کی بات لیجئے، یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ توجہ عزیزو، پیغمبر کی بات لیجئے۔ پیغمبر کون؟ سید الانبیاء۔ پیغمبر کون؟ سید الانبیاء، یعنی انبیاء کا سردار۔ اب آ جائیے علی کی طرف۔ علی کون؟ سید الاوصیاء، سید الاولیاء، یعنی کس کے سردار؟ اولیاء کے سردار، یعنی کس کے سردار؟ اوصیاء کے سردار۔ اب آ جائیے شہزادی فاطمہ، کون؟ سیدت نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار۔ یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ توجہ عزیزو۔ اب آ جائیے کون ہے؟ مولا حسن، سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار۔ آ جائیے مولا حسین، الگ سے مولا حسین، سید الشہداء، کون؟ شہیدوں کے سردار۔ اب یہ تو پنجتن کا معاملہ ہو گیا، میں نے آپ کو بتایا الف کی شکل میں کوئی اور بھی۔ کون؟ جبریل۔ کون ہے؟ سید الملائکہ۔ کون ہے؟ سید الملائکہ، یعنی ملائکہ کا سردار۔ عزیزو یاد رکھیے گا، فاطمہ کی چادر کے نیچے سرداروں کا قافلہ آتا ہے، غلاموں کا نہیں آتا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یا شہزادی فاطمہ کی جو چادر ہے، اس کے نیچے پورا جو پنجتن کا قافلہ ہے، جو جبریل امین آئے ہیں، یہ سرداروں کا قافلہ ہے، یہ سیدوں کا قافلہ۔ ہر ایک سید ہے، ہر ایک سردار ہے، کوئی سید الملائکہ ہے، کوئی سید الشہداء ہے، کوئی سید نساء العالمین ہے۔ لہٰذا ہر ایک سردار ہے، ہر ایک سید ہے۔ عظمت سمجھیے کہ شہزادی فاطمہ، جس کی چادر کی یہ عظمت ہے، جس کی چادر کی یہ فضیلت ہے۔ میں نے ایک عالم سے انہی ایام فاطمیہ میں کبھی کسی عالم سے ایک بات سنی تھی کہ شہزادی فاطمہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ اولو العزم پیغمبر، اولو العزم پیغمبر آپ کو معلوم ہے کہ جن کی عظمت یعنی عظمتوں والے پیغمبر، بہت عظمت زیادہ ہے۔ جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ جو ہے یہ اولو العزم پیغمبر کون ہے، بھئی پہلے نبی 1,24,000، اس میں پھر اس کے بعد جو ہے 313 میں بڑھ گئے، پھر اس کے بعد 5 میں بڑھ گئے، یہ 5 کون؟ اولو العزم پیغمبر کون ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ جاننا چاہتے ہو یہ کون ہے؟ کہا بتائیے تو صحیح کون ہے؟ کہا یہ وہ پیغمبر ہے کہ جن کو خداوند عالم نے شہزادی فاطمہ کے نام کو لینے کی اجازت دی ہے۔ اب آپ سوچیے عظمت کیا ہے، فضیلت کا، یہ وہ پیغمبر ہے کہ جن کو خداوند عالم نے شہزادی فاطمہ کے نام کو لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ کون ہے؟ اولو العزم پیغمبر ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اولو العزم پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، آپ سے سوال کیا گیا مولا یہ اولو العزم پیغمبر، دیکھیے جہاں پر اہل بیت کا نور ہو، جہاں پر اہل بیت ہوتے ہیں وہاں پر کوئی خوف نہیں ہوتا۔ مولا یہ بتائیے ہم نے جو ہے دو نبیوں کو دیکھا، ایک جناب ابراہیم کو دیکھا اور ایک جناب موسیٰ کو دیکھا، دونوں اولو العزم پیغمبروں میں سے، ایک جناب ابراہیم اور ایک جناب موسیٰ۔ کہاں کہنا کیا چاہتا؟ کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم نے دونوں نبیوں کے بارے میں دیکھا، دونوں عظمتوں والے پیغمبر، دونوں جو ہے بڑے پیغمبروں میں شامل ہیں، اب آپ ہمیں یہ بتائیے ایک کے اندر اتنا خوف کیوں اور ایک کے اندر اتنا اطمینان کیوں؟ ایک کے اندر اتنا خوف کیوں اور ایک کے اندر اتنا اطمینان کیوں؟ کیوں؟ جناب موسیٰ آپ پڑھ لیجئے، موسیٰ کے لیے خداوند عالم کہتا رہا موسیٰ اس کو اٹھا لو، اپنی حالت میں پلٹ جائے گا، لیکن علماء اور تاریخ بیان کرتی ہے کہ جناب موسیٰ نے اپنے ہاتھ سے اپنے دامن کو پکڑا تب جا کے عصا کو پکڑا۔ توجہ کیجئے۔ اور جناب ابراہیم کون؟ وہ بھی اولو العزم پیغمبر، ان کے دل میں اتنا اطمینان کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جبریل آ کر پوچھتا ہے ابراہیم مدد چاہیے؟ ابراہیم کہتے مدد چاہیے لیکن تجھ سے نہیں، اپنے خدا سے مدد چاہیے، تجھ سے نہیں اپنے خدا سے۔ امام سے سوال کرتا مولا یہ بتائیے دونوں اولو العزم پیغمبر، دونوں بڑے نبی، پھر آخر اتنا فرق کیوں؟ ایک کے اندر اتنا خوف اور ایک کے اندر اتنا اطمینان۔ مولا نے پڑھ کر آواز دی یاد رکھنا، ارے ابراہیم کے اندر اتنا اطمینان اس لیے تھا کیونکہ ابراہیم کی صلبوں میں ہم اہل بیت کا نور موجود تھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کیونکہ ابراہیم کی صلب میں ہم اہل بیت کا نور موجود تھا اور موسیٰ کی صلب میں ہم اہل بیت کا نور موجود نہیں تھا، لہذا جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں پر خوف نہیں ہو سکتا، وہاں پر ڈر نہیں ہو سکتا۔ اور شہزادی فاطمہ ہمیں جو ہمارے چہردہ معصومین ہے، ہمارا امام معصومین ہے، آپ جب دیکھیے گا تو ابھی میں نے جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا، یہ جو پوری نسل ملتی ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو پوری نسل ہے وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے۔ اور عجیب منظر ہے کہ خداوند عالم نے دونوں نسلوں کو آج تک باقی رکھا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے وہ دو طرح سے، ایک جناب اسماعیل اور ایک جناب اسحاق۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں پر خداوند عالم نے یہ دونوں نسلوں کو ملا دیا، دونوں نسلوں کو ایک جگہ ملا دیا، معلوم ہے کون؟ جناب اسماعیل کی نسل سے جناب ہاشم، جناب اسماعیل کی نسل سے جناب ہاشم، جن کے نام سے ہم بنو ہاشم کہتے ہیں یا بنی ہاشم کہتے ہیں، اور جناب اسحاق کی نسل سے سلمہ بنت عمر جو جناب ہاشم کی زوجہ تھی، اور ان کے بیٹے کا نام ہے عبد المطلب، پھر اس کے بعد عبداللہ، ابو طالب، یہ نسل ہمارے درمیان ہے۔ یہ خداوند عالم نے اس نسل کو کس طریقے سے باقی رکھا ہے آج تک، توجہ کیجئے گا دیدو، یہ خاص طور پر توجہ کیجئے گا، خداوند عالم نے دونوں نسلوں کو کیسے باقی رکھا۔ اور دیکھیے جو میں اصل مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے دونوں نسلوں کو جو باقی رکھا ہے اور دونوں کا جو خاتمہ کیا ہے اس کی ذات ہے عورت کی، توجہ کیجئے گا، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ شہزادی فاطمہ کی عظمت بیان کرنا ہے۔ جب جناب ابراہیم کی نسل کے بارے میں آپ پڑھیں گے اور آپ مطالعہ کریں گے تو جناب ابراہیم کی نسل دو طرح سے چلی، ایک جناب اسماعیل کے ذریعے
اور ایک جناب اسحاق کے ذریعے. توجہ کیجئے عزیزو، اب آپ شباہت دیکھیے. جو نسل جناب ابراہیم کی جناب اسحاق سے چلی، جناب اسحاق سے چلی، اس نسل سے پیدا ہوئے جناب موسیٰ. کون؟ جناب موسیٰ. اور جو نسل جناب ابراہیم کی جناب اسماعیل سے چلی، اس سے اس دنیا میں تشریف لائے ہمارے اور آپ کے آخری نبی. دونوں شباہت دیکھیے گا، آخری نبی تشریف لائے. وہ جگہ جو میں نے آپ کو بیان کی کہ ایک جگہ خداوند عالم نے دونوں نسلوں کو ملا دیا. آخری نبی تشریف لائے جناب اسحاق کی نسلوں سے. کون؟ جناب موسیٰ. دیکھیے شباہت دیکھیے عزیزو. اب اس کے بعد جب دونوں نسلیں چلی، ایک سے جناب موسیٰ، ایک سے ہمارے اور آپ کے آخری نبی. شباہت یہ ہے کہ جناب موسیٰ کے بعد جناب موسیٰ کے بھی 12 نائب، جناب موسیٰ کے بعد جناب موسیٰ کے بھی 12 نائب. اور ادھر دیکھیے جناب اسماعیل کی جو نسل چلی، پیغمبر اسلام کے بعد پیغمبر اسلام کے بھی 12 نائب. 12 ادھر بھی 12 ادھر بھی. اور اس کے بعد آپ شباہت دیکھیے، دونوں نسلوں کی شباہت کہ خداوند عالم نے یہ جو دونوں نسلوں کو باقی رکھا ہے کہ جناب موسیٰ کے جو 12 نائب ہیں ان میں آخری نائب کا نام ہے جناب عیسیٰ. توجہ کیجئے دیدو. کون؟ جناب عیسیٰ. آپ دیکھیے کہ خداوند عالم نے جب جناب عیسیٰ کو اس دنیا میں بھیجا تو خدا نے عیسیٰ کو مریم جیسی ماں دے دی. توجہ کر رہے عزیزو، کیا ہوا؟ اللہ نے جناب عیسیٰ کو مریم جیسی ماں دے دی. اور ادھر آپ دیکھیے جب جناب اسماعیل کی نسل آگے بڑھانا ہوئی تو خداوند عالم نے پیغمبر کو فاطمہ جیسی بیٹی دے دی. ادھر بھی فاطمہ جیسی بیٹی دے دی. شباہت دیکھیے عزیزو کہ مریم کا بیٹا بھی آج تک زندہ ہے، فاطمہ کا بیٹا بھی آج تک زندہ ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہ نے دونوں نسلوں کو باقی رکھا ہے. مریم کا بیٹا بھی زندہ ہے اور فاطمہ کا بھی بیٹا زندہ ہے. لہذا یہ مت سمجھیے کہ شہزادی فاطمہ کے بعد ان کی عظمت ختم ہو گئی. نہیں، ان کی عظمت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. قرآن مجید میں جگہ جگہ پر خداوند عالم نے سورہ دہر کی شکل میں، سورہ احزاب میں اور متعدد مقامات پر خداوند عالم نے شہزادی فاطمہ کی عظمت کو بیان کیا. اور آج بھی ایام فاطمیہ ہمارے درمیان چل رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کے یہاں، آپ کے اس محلے میں اور دیگر مقامات پر ان ایام کے سلسلے سے مجلسیں بھی منعقد کی جائیں گی. اور آپ جو ہے ذاکرین سے، علماء سے، خطبہ سے شہزادی کے فضائل و مصائب انشاءاللہ ضرور سنیے گا. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو خود یقین ہوگا کہ جو ہے شہزادی کی عظمت کتنی زیادہ ہے. ہمیں تو یقین ہے، ہم تو دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ کی عظمت کیا ہے. آپ ان کی عظمت کی بات چھوڑیے. ابھی چند دنوں پہلے میں نے آپ کے ہاں ایک مجلس پڑھی تھی، اس میں جو ہے میں نے جناب فضہ کی عظمت بیان کیا تھا. آپ خود سوچئے کہ جب ان کے گھر کی کنیزوں کی یہ عظمت ہے، ان کے گھر کی کنیزوں کی یہ عظمت ہے، تو خود شہزادی فاطمہ کی عظمت کیا ہوگی، آپ کی فضیلت کیا ہوگی. آئیے آپ کی فضیلت کے لیے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ میری بیٹی فاطمہ چکی چلاتی جا رہی ہے اور زار و قطار روتی جا رہی ہے. توجہ کیجئے گا خاص طور سے، عظمت دیکھیے. پیغمبر دیکھتے کہ میری بیٹی ہے، چکی چلاتی جاتی ہے اور زار و قطار روتی جا رہی ہے. پیغمبر داخل ہوئے، سلام کیا اور اس کے بعد جو ہے شہزادی فاطمہ سے رونے کی کیفیت، رونے کا سبب پوچھا کہ بیٹی فاطمہ تم رو کیوں رہی ہو، آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی میں تیرا بابا زندہ ہوں اور میری زندگی میں تم رو رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ عزیز و جناب فاطمہ آواز دیتی ہے، بابا جان نہ جانے کیا وجہ ہے، آج جب سے میں یہ چکی چلا رہی ہوں یہ چکی سے رونے کی آواز آ رہی ہے. عزیز و فضائل کے جملے ہیں، توجہ کیجئے گا خاص طور سے. عظمت دیکھیے شہزادی فاطمہ کی.
بابا آج جب میں یہ چکی چلا رہی ہوں نہ جانے وجہ کیا ہے، یہ چکی سے جو میں چلا رہی ہوں چکی سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹی تم پریشان نہ ہو، اداس نہ ہو۔ پیغمبر آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو چکی پہ رکھا اور اس کے بعد چکی سے سوال کیا کہ اے چکی مجھے اتنا بتا دے کہ تو میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں ہونے کے باوجود رو کیوں رہی ہے؟ یہ پیغمبر کا سوال ہے۔ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں ہونے کے باوجود، جبکہ تو کہاں ہے؟ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں ہے، اور میری بیٹی کے گھر میں رہتے ہوئے تو رو رہی ہے، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ سنیے گا عزیزو، چکی ہے، پتھر ہے، وہ آواز دیتی ہے کہ یا نبی اللہ، میں جب تک آپ کی بیٹی کے گھر میں تھی بہت خوش تھی، کیونکہ جو ہے آپ کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے مجھے چلایا کرتی تھی۔ یا نبی اللہ، آج جبریل امین آپ کی خدمت میں ایک آیت لے کے آئے ہیں، اور وہ آیت میں نے سنا ہے، اس کے بعد سے میں زار و قطار رو رہی ہوں۔ آیت سنیے گا عزیزو، آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ جن لوگوں نے قرآن پڑھا سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کہ کیا ہے، فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي، بچو ایسی آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ توجہ کیا عزیزو، آپ نے کیا کہا؟ یا نبی اللہ، جب سے یہ آیت آئی ہے کہ ایسی آگ سے بچو، ایسی جہنم کی آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، جب سے خداوند عالم نے پتھر کو جہنم کا ایندھن بنانے کی بات کہی، مجھے خوف ہے، توجہ عزیزو، مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھے بھی جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جائے۔ توجہ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جائے۔ عزیزو، اس چکی کا یہ کہنا تھا۔ پیغمبر مسکرائے اور مسکرا کر ایک جملہ کہتے ہیں، کبھی تم ایسا سوچنا بھی نہیں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ جس چیز کو میری بیٹی فاطمہ ہاتھ لگا دے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ کبھی ایسا سوچنا بھی نہیں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ جس چیز کو میری بیٹی فاطمہ ہاتھ لگا دے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو عزیزو، آپ نے دیکھا یہ کیا ہے؟ چکی ہے، کس چیز کی ہے؟ پتھر کی ہے۔ لیکن آپ سوچئے، یہ ایک جملہ آپ کے لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم پتھر کو کیا بنائیں گے؟ ایندھن بنائیں گے، لیکن اس کے باوجود پتھر رو رہا ہے۔ لیکن وہیں پہ کہ خداوند عالم یہ بھی ناس، یعنی لوگوں کو بھی ایندھن بنایا جائے گا، لیکن یہ انسان ہے جسے ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے۔ پتھر کو فکر ہے، لیکن انسان کو فکر نہیں کہ کہیں ہمیں جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جائے۔ اب آپ سوچئے، یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ چکی ہے، یہ چکی ہے، یہ چکی کیسے گفتگو کر سکتی ہے؟ یہ چکی کیسے کلام کر سکتی ہے؟ بھئی پتھر کی ہے، شہزادی فاطمہ سے جب تک کلام تھا تب تک سمجھ میں آیا، یہ پیغمبر چکی سے کیسے کلام کرنے لگے، یہ پتھر سے کیسے کلام کرنے لگے؟ یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ پیغمبر ہے کون؟ یہ پیغمبر ہے کون؟ یہ وہ پیغمبر ہے کہ جن کے ہاتھوں پہ سنگریزہ آتا ہے تو کلمہ پڑھنے لگتا ہے، جن کے ہاتھوں پہ سنگریزہ آتا ہے، پتھر آتا ہے تو کلمہ پڑھنے لگتا ہے۔ یہ تو پیغمبر ہے نا۔ آئیے، میں جب سنگریزے کی بات آ گئی، شہزادی فاطمہ ہی کا فضائل بیان کر رہا ہوں کہ جو جب شہزادی فاطمہ کی عظمت سمجھنا ہے اور پتھر کی بات آ گئی تو آ جائیے، پیغمبر کی ایک حدیث ہے، آپ نے سنا ہے، ہر ایک کو یاد ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ کیا ہے؟ میرا جز ہے، میرا پارے جگر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں، پیغمبر کی حدیث ہے۔ یہ بات پورے عرب میں مشہور ہو گئی کہ پیغمبر نے کہہ دیا کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ چند یہودی
آپس میں مشورہ کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا دیدو, جو پتھر کی بات ہو رہی تھی وہی بات آپ حضرات کے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا فاطمہ میرا جز ہے. جز ہے تو پورا بدن ہے. توجہ عزیزو, جز ہے تو پورا بدن ہے. یہ ہاتھ میرے بدن کا حصہ ہے, جز ہے. یہ سر میرے بدن کا حصہ ہے, جز ہے. فاطمہ کیا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے میرا جز ہے. چند یہودیوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ فاطمہ اور رسول کا جز, فاطمہ اور محمد مصطفیٰ کا جز, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کا امتحان ہم لے سکتے ہیں, ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ آخر واقعاً فاطمہ اپنے بابا کا جز ہے یا نہیں. کہا کیسے؟ کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر کے ہاتھوں پہ سنگریزہ کلمہ پڑھنے لگتا تھا. ہم نے دیکھا پیغمبر کے ہاتھوں پہ پتھر کلمہ پڑھنے لگتا تھا. اگر فاطمہ پیغمبر کا جز ہے, توجہ عزیزو, اگر فاطمہ پیغمبر کا جز ہے تو ان کے ہاتھوں بھی پڑھے گا, کیونکہ وہ تو جز ہے نا, ان کے ہاتھ بھی پڑھے گا. کہا ہاں یہ تو بہترین موقع ہے, چل کر آزمایا جائے. یہ چند یہودی اپنے ساتھ پتھر لے کر در بطول پر پہنچے. کہاں پہنچے؟ شہزادی فاطمہ کے در پہ پہنچے. دق الباب کیا. جناب فضہ نے دروازے کو کھولا اور دروازے کو کھول کر یہودیوں سے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں فاطمہ سے ملاقات کرنا ہے. توجہ عزیزو, کیا کہا؟ ہمیں فاطمہ سے ملاقات کرنا ہے. جناب فضہ کہتی ہے میری شہزادی کسی نامحرم کے سامنے نہیں ہوتی. کیا کہا جناب فضہ نے؟ میری شہزادی کسی نامحرم کے سامنے نہیں ہوتی. یہودیوں نے کہا لیکن اگر ہم نے فاطمہ سے ملاقات نہ کی تو ہمارا جواب ادھورا رہ جائے گا, ہمارا جواب ادھورا رہ جائے گا. کہا لیکن میں نے کہہ دیا میری شہزادی نامحرم کے سامنے نہیں ہوتی. کہا لیکن ہمیں کچھ کام ہے. توجہ عزیزو, کہا لیکن ہمیں کچھ کام ہے. جناب فضہ نے کہا اگر تمہیں کام ہے, میری شہزادی سے ملنا ہے, تو بتاؤ کون سا کام ہے, میں جا کر اپنی شہزادی سے پوچھ کے آتی ہوں. کہا نہیں, ہمیں فاطمہ سے روبرو ملاقات کرنا ہے, سامنے, پوچھنے والا نہیں, وسیلے والا نہیں. جناب فضہ نے غیظ میں آ کر کہا ارے بولو تو صحیح, کیا پوچھنا ہے, کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو, کیا سوال کرنے کے لیے آئے ہو؟ ایک شخص نے بڑھ کر آواز دی ہم نے پیغمبر کی ایک حدیث سنی, فاطمہ تو بزت منی, فاطمہ پیغمبر کا جز ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ فاطمہ پیغمبر کا جز کیسے ہے, لہٰذا ہم وہی سمجھنے کے لیے آئے ہیں. توجہ عزیزو, وہی سمجھنے کے لیے. کہا کیسے سمجھو گے؟ کہا ہم نے دیکھا ہے پیغمبر کے ہاتھوں پہ سنگریزہ کلمہ پڑھنے لگتا تھا, پتھر آ کر بولنے لگتا تھا. اگر فاطمہ اپنے بابا کا جز ہے, توجہ, اگر فاطمہ اپنے بابا کا جز ہے تو فاطمہ کے ہاتھوں پہ بھی سنگریزہ کلمہ پڑھے گا. جناب فضہ نے جیسی ان کی بات کو سنا, عزیزو, جناب فضہ نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا, آگے بڑھا کر کہا سنگریزہ میرے ہاتھ پہ رکھ دو. ایک یہودی آگے بڑھا, آگے بڑھنے کے بعد فضہ کے ہاتھ پہ سنگریزہ رکھا. فضہ کے ہاتھ پہ آنا تھا, سنگریزے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. عزیزو, یہودیوں نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے ایک جملہ کہا ارے جس کے گھر کی کنیز کا یہ مرتبہ ہے, شہزادی کی کیا عظمت ہوگی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بھائی جس کے گھر کی کنیز کی عظمت ہو, جس کے گھر کی کنیز کی یہ فضیلت ہو, اس شہزادی کی عظمت کیا ہوگی, اس شہزادی کی فضیلت کیا ہوگی. جب ہے فضہ کی گفتگو ایسی, سیدہ کا کلام کیا ہوگا. جب ہے فضہ کی گفتگو ایسی, سیدہ کا کلام کیا ہوگا. اور واقعاً جو ہے شہزادی جناب فاطمہ کی کنیز فضہ نے تقریباً 25 سال تک مسلسل قرآن مجید کی آیتوں کے ذیل میں گفتگو کی تھی. آپ خود سوچئے کہ جس کے گھر کی کنیز کا یہ مرتبہ ہے, اس کی شہزادی کی کیا عظمت ہوگی, اس کی شہزادی کی کیا فضیلت ہوگی.
واقع عزیزو، لوگوں نے شہزادی کی عظمت کو نہیں سمجھا، نہ کل شہزادی کی عظمت کو سمجھے تھے اور نہ آج شہزادی کی عظمت کو سمجھا ہے۔ شہزادی فاطمہ کے مصائب مجھے بیان کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ حضرات مجھے جانتے ہیں کہ میں زیارتوں کے لیے ٹور لے کے جاتا ہوں، روضہ مقدسات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جنت البقیع کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ہمیں تمام روزوں کے بعد جب جنت البقیع پہ پہنچتے ہیں تو کیسا احساس ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مدینے کا رہنے والا مومن، مدینے کا رہنے والا مومن مشہد مقدس کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ جو لوگ ایران کی زیارت کر چکے ہیں انہیں معلوم ہے کہ مشہد مقدس جہاں پر ہمارے 8ویں امام کا روضہ ہے، اور میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی روضہ مقدسات ہیں ان تمام روضوں میں سب سے عالی شان اور سب سے خوبصورت اگر کسی کا روضہ ہے تو ہمارے 8ویں امام کا روضہ ہے۔ عزیزو، وہ مدینے کا رہنے والا 8ویں امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اور اس کے بعد جب مشہد مقدس کی سرزمین میں پہنچتا ہے اور امام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، اس نے سلام اس طرح سے پڑھا: السلام علیک یا غریب الغرباء۔ عزیزو، معلوم ہے جیسی اس نے یہ لفظ کہا، یہ جملہ کا السلام علیک یا غریب الغرباء، وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ مولا امام رضا کے گنبد کی جانب دیکھتا ہے، منارے کی جانب دیکھتا ہے، زری کی جانب دیکھتا ہے، دروازوں کی جانب دیکھتا ہے، صحن کی جانب دیکھتا ہے، ہر ایک جانب دیکھتا ہے، نور ہی نور نظر آتا ہے، روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے۔ عزادارو، وہ اپنا کلیجہ پکڑ کر کہتا ہے: مولا، میں آپ کو غریب الغرباء نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہتا ہے: مولا، میں آپ کو غریب الغرباء نہیں کہہ سکتا، مولا اگر غریب دیکھنا ہے تو جنت البقیع میں آ جائیے۔ اجرکم من الزہرا، عزاداران مظلوم کربلا، آئیے عزادارو، آپ کو احساس ہوا کہ شہزادی فاطمہ کل بھی مظلوم تھی اور آج بھی مظلوم ہے۔ آپ نے سنا عزادارو، پیغمبر جس دروازے پہ آ کر سلام کرتے تھے، پیغمبر جس دروازے پہ آ کر سلام کرتے تھے، جس دروازے پہ ستارہ نازل ہوا، جس دروازے پہ فرشتے آ کر روٹیاں لے کے جاتے تھے، عزادارو وہاں پر کیا ہوا؟ تاریخ بتاتی ہے عزادارو، 28 صفر المظفر سن 11 ہجری کو پیغمبر کی وفات ہوئی، اور پہلی ربیع الاول سن 11 ہجری کو لوگوں نے کیا دیکھا کہ فاطمہ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ 3 دن بعد عزادارو، 28 صفر المظفر اور پہلی ربیع الاول، لوگوں نے کیا دیکھا؟ فاطمہ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ لوگوں نے سوچا شاید فاطمہ کے گھر پہ کسی نے کھانا نہیں پہنچایا، شاید کسی نے فاطمہ کے گھر پہ کھانا نہیں پہنچایا ہوگا۔ عزاداران مظلوم کربلا جب لوگ دیکھنے کے لیے آئے تو کیا دیکھا؟ فاطمہ کے گھر میں چولہا نہیں، ارے فاطمہ کے گھر کا دروازہ جل رہا ہے۔ اجرکم من الزہرا، عزاداران مظلوم کربلا، شہزادی فاطمہ کے گھر کا دروازہ جل گیا۔ ایک ملول آگے بڑھا عزادارو، آگے بڑھنے کے بعد اس نے جلتے ہوئے دروازے پر ایسا دھکا مارا عزادارو کہ وہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی فاطمہ کے اوپر گر گیا۔
جلتا ہوا دروازہ جب شہزادی کے اوپر گرا ہے عزادارو، تو علماء بیان کرتے ہیں جو دروازے کی کیلیں تھی وہ شہزادی کے شکم میں پیوست ہو جاتی ہے، اور عزادارو انہی کیلوں کی وجہ سے محسن شہید ہو جاتے ہیں۔ عزادارو انہی کیلوں کی وجہ سے جناب محسن کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ایک جملہ سن لو عزادارو، ارے ہم نے دنیا میں محسن ایک ایسا شہید دیکھا ہے کہ جس کی تاریخ شہادت تو ہے لیکن تاریخ ولادت نہیں ہے۔ اجرکم من اللہ عزاداروں نے مظلوم کربلا، کائنات میں محسن ایک ایسا واحد شہید ہے عزادارو جس کی تاریخ شہادت تو ہے لیکن تاریخ ولادت نہیں ہے۔ عزادارو محسن کو شہید کر دیا گیا، شہزادی فاطمہ کو غش آیا۔ مصائب کے یہ چند جملے ہیں عزادارو، آپ نے بارہا مصائب میں سنا ہے کہ شہزادی فاطمہ کے ہاتھ پہ ایک ایسا درہ مارا گیا تھا کہ شہزادی فاطمہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، جب تک آپ زندہ تھی اپنے اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی تھی۔ عزادارو وہ درہ کم مارا گیا، عزادارو وہ درہ شہزادی کے ہاتھ پہ کم مارا گیا، ذرا اپنے دل کو سنبھال کے سنیے گا۔ دروازہ جل گیا، شہزادی فاطمہ کے اوپر گرا دیا گیا، محسن شہید ہو گئے۔ عزادارو اب اس کے بعد شہزادی فاطمہ زہرا کو غش آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب شہزادی فاطمہ کو ہوش آیا تو شہزادی نے سوال کیا، فضا ابوالحسن کہاں ہے؟ فضا ابوالحسن کہاں ہے؟ عزادارو جناب فضا نے بڑھ کر آبادی شہزادی ابوالحسن کے گلے میں رسن ڈال کر باہر لے گئے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب فاطمہ نے جیسے یہ سنا کہ ابوالحسن کے گلے میں رسن کا پھندا ڈالا گیا، شہزادی کہتی ہے فضا میری چادر کو لے کے آؤ۔ جناب فضا شہزادی فاطمہ کی چادر لے کے آتی ہے۔ عزادارو درہ کم مارا گیا، ذرا کلیجہ سنبھال کے سننا عزادارو۔ شہزادی جناب فضا چادر لے کے آتی ہے، شہزادی نے اپنی چادر کو سر پہ رکھا اور اس کے بعد اپنے قدم کو باہر رکھا۔ سامنے جناب فاطمہ نے کیا دیکھا؟ ابوالحسن کے گلے میں رسن کا پھندا ڈالے ہیں اور آگے آگے کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ عزادارو شہزادی فاطمہ آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہتی جا رہی ہے ابوالحسن کو چھوڑ دو، کہتی جا رہی ہے ابوالحسن کو چھوڑ دو، کہتی جا رہی ہے ابوالحسن کو چھوڑ دو۔ عزادارو لیکن مولا علی کو کوئی چھوڑنے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ عزادارو جب شہزادی فاطمہ نے دیکھا علی کو کوئی چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا ہے، عزادارو شہزادی آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے علی کے دامن کو پکڑ لیا۔ علی کے دامن کو پکڑ کر ایک جملہ کہا، میں علی کو نہیں جانے دوں گی، میں علی کو نہیں جانے دوں گی۔ عزادارو ان ظالموں نے کوشش کی فاطمہ علی کا دامن چھوڑ دے، لیکن فاطمہ نے نہیں چھوڑا۔ کوشش کی فاطمہ علی کا دامن چھوڑ دے، لیکن فاطمہ نے علی کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر کوشش کی کہ فاطمہ علی کا دامن چھوڑ دے، عزادارو فاطمہ نے علی کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک ملعون آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد قنفذ کی جانب اشارہ کیا۔ عزادارو قنفذ نے اپنا درہ نکال کر فاطمہ کے ہاتھ پہ ایسا مارا کہ شہزادی کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اجرکم من اللہ عزاداران نے مظلوم کربلا، اس ملعون نے عزادارو جب شہزادی فاطمہ علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی، اس ملعون نے ایسا درہ مارا شہزادی کے ہاتھ پہ کہ آپ کا ہاتھ شل ہو گیا۔ جب تک زندہ تھی عزادارو آپ تسبیح بھی نہ پڑھ پاتی تھی۔ عزادارو جب شہزادی فاطمہ کے ہاتھ پہ درہ لگا، لیکن عزادارو پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، شکم میں کیلیں در آئی ہے، آپ کے ہاتھ پہ درہ مارا گیا،
لیکن عزادارو علی کے سامنے فاطمہ اپنا سارا درد بھول جاتی ہے، اپنا سارا درد بھول جاتی ہے۔ آپ کے ہاتھ پہ درہ لگا، آپ سے علی کا دامن چھوٹا۔ عزادارو علی کا دامن چھوٹنا تھا کہ لوگ علی کو لے کے آگے بڑھے۔ جیسے ہی علی کو لے کے آگے بڑھے، فاطمہ نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا، ایک جملہ کا، خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا شہزادی فاطمہ اپنا آخری جملہ کہتی ہے کہ ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ عزاداران مظلوم کربلا فاطمہ کا یہ کہنا تھا۔ مسجد کی دیواریں بلند ہوئی، علی کو چھوڑا گیا۔ میں کہوں گا شہزادی، ارے ابھی آپ نے ایک علی کے گلے میں رسن کا پھندا دیکھا، ذرا کربلا میں آ جائیے۔ سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا، گلے میں خاردار توق، زینب تڑپ کے رہ گئی، کلثوم تڑپتی رہ گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بسمک العظیم الاعظم، اعظم جلیل اکرم القرآن المستحکم، وبحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مجلس اعضاء و قبول فرما۔ الہ تو واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین کی جملہ حاجتوں کو پوری فرما۔ جو لوگ بحج زیارات کو مشتاق انہیں شرف حج زیارات کو مشرف فرما۔ جو لوگ بیمار پریشان حال ان کے بیمار پریشانی کو دفع فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں مناسب روزی عطا فرما۔ جو لوگ بے اولاد انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ اللہ تو واسطہ محمد و آل محمد کا جن لوگوں نے بالتماس دعا کی ان کی نیک مرادوں کو پوری فرما۔ علماء عاملین کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرما۔ اللہ تو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام روضہ مقدسات کی حفاظت فرما، خصوصاً جنت البقیع کے جلد تعمیر ہونے کے اسباب مہیا فرما۔ اللہ تو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم تمام لوگوں کو روضہ مقدسات کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ تو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے دلوں کو ولایت اہل بیت علیہ السلام سے منور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خاتم حسین۔